عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام آئیں سورتیں سیکھیں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ روزانہ ہی اس پروگرام کے اندر ہم کوئی نہ کوئی سورہ اور ایک دعا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح اور غلط انداز کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں کہ صحیح انداز کیا ہے، غلط انداز کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مخارج، صفات، صحت کے ساتھ حروف اور کلمات کیسے ادا کیے جاتے ہیں، اور بہت سارے قواعد بھی روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہذا اس میں پہلے ایک سیگمنٹ کے اندر سورہ اور دوسرے سیگمنٹ کے اندر ہم ایک دعا سیکھتے ہیں۔ دو سیگمنٹ ہوتے ہیں، بہت ہی کم وقت میں آپ تک بہت ساری معلومات پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہذا اول سے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور بہت سارے لوگ جو آپ کے پاس آس پاس میں ہوں گے ان کو بھی جمع کر لیجئے، تاکہ سب مل کر ایک ساتھ ایک کلاس، ایک درجہ بنا کر آپ بیٹھیں گے۔ کلاس وائز اگر بیٹھیں گے، سب کے ہاتھ میں ایک قرآن پاک، ایک پینسل ہوگی، سب مل کر پڑھ رہے ہوں گے، کتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ یہ اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، جہاں جہاں آپ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، یہ ماحول بنائیے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ آپ کے اطراف میں آپ کے ساتھ رہنے والے بھی انشاءاللہ عز و جل ذوق شوق کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی سیگمنٹ کے اندر جو سورہ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ عصر۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی مشہور سورہ ہے۔ الحمدللہ اس کو ہم سنتے رہتے ہیں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں یہ سورہ بہت کثرت کے ساتھ امام صاحبان پڑھا کرتے ہیں، اور لوگ سن سن کر اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم سن کر یاد تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو سنا نہیں پاتے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر جو غلطی ہے وہ وہیں رہ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو کوئی بھی سورہ، کوئی آیت، کوئی دعا یاد ہو جائے تو اپنے امام صاحب کو، اپنے قریبی قاری صاحب کو، جہاں جہاں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مدرسۃ المدینہ بالغان لگائے جاتے ہیں، ان مدرسین کو آپ سنا دیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی غلطیاں درست ہوتی چلی جائے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر والعصر۔ پہلے ایپیسوڈ کے اندر میں بھی ہم نے اس بات پر بہت زیادہ توجہ دلائی ہے کہ جب جب آپ کو لام ساکن نظر آئے، اس لام کے اندر قلقلہ نہیں کرنا ہے۔ اکثر لوگ اس کو مانتے ہی نہیں، یہ غلطی کو درست کرنے کی طرف آتے ہی نہیں، غیر قلقلہ میں قلقلے سے قلقلہ کرتے چلے جاتے ہیں اور توجہ بھی نہیں دیتے۔ لہذا آپ اس غلطی سے باز آنے کی کوشش کریں گے، اپنے اندر سدھار لانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو والعصر والعصر نہیں پڑھنا ہے، بلکہ والعصر عصر والعصر۔ یہاں پر صاد کو بھی پر کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ را کو بھی پر کرنا ہے۔
را ساکن کے قواعد میں ایک قاعدہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی را ساکن سے پہلے کوئی پر حرف آ جائے تو را ساکن کو بھی ہم پر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر صاد بھی پر ہوگا اور را بھی پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ والعصر والعصر ان الانسان ان الانسان، یہ دونوں نون کے اندر گننا کریں گے، لیکن دونوں نون کے گننے میں فرق ہے۔ جی ہاں، یہاں جو نون مشدد نظر آ رہا ہے، یہاں پر نون کو ظاہر کر کے، یہاں پر نون کو ظاہر کر کے اس کے اندر گننا کریں گے، اور گننے کی مقدار وہی، یعنی ایک الف کی مقدار ہوگی، ان ان ان، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے برعکس جو آپ کو یہاں نون ساکن نظر آ رہا ہے، اس نون کے گننے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اکفا کا گننا کیسے ہوتا ہے۔ اکفا کا گننا، چونکہ اکفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ہے نا؟ اکفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو یہاں پر ہمیں نون ساکن کو چھپانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں سین حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور چھپانے کا طریقہ کیا ہے؟ چھپانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نون کا مخرج ہے، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھیں گے جیسے کہ یہ تالو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان جو ہے تالو سے مل جاتی ہے، زبان کا کنارہ اوپر کے تالو سے ملتا ہے اور نون ادا ہوتا ہے۔ تو جب آپ نون مشدد کا گننا کریں گے تو تالو سے زبان کیا ہو جائے گی؟ مل جائے گی۔ لیکن جب اخفا کا گننا کریں گے تو یہ تالو سے تھوڑا سا دور یہ زبان رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہلکی سی دور رہے گی، اور آپ جب گننا کریں گے تو زبان تالو سے ملے گی نہیں، تھوڑا دور رہے گی اور آواز جاری رہے گی، میوں میوں۔ دیکھیے فرق، دیکھیے ان ان، اور یہاں پر انسان، ان 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 ان، فرق نظر آیا؟ یہ فرق ہے مشدد کے گننے میں اور اکفا کے گننے میں۔ مشدد کا گننا ظاہر کر کے ہوتا ہے اور اخفا کا گننا چھپا کر ہوتا ہے، دونوں گننے کے اندر فرق ہے۔ گننا کی مقدار سیم ہوگی، یعنی ایک الف کے برابر ہی ہم گننا کریں گے، لیکن دونوں گننا کے اندر ایک فرق پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ان الانسان لفی خسر، اب یہ را کو بھی پر کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ را سے جو پہلے جو حرف ہے وہ تو سین آ رہا ہے، اور ہم نے یہاں دیکھا تھا کہ را ساکن سے پہلے پر حرف تھا، اس لیے ہم اس کو پر کر رہے تھے۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ را کے کئی قواعد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ را ساکن ہو، اس سے ما قبل ساکن ہو، اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، تو وہ را ساکن بھی کیا ہوتا ہے؟ پر ہوتا ہے۔ تو جی جناب، یہاں پر جو ساکن ہو رہا ہے عارضی طور پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر عارضی طور پر ساکن ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بات یہاں پر میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہاں پر آپ کو دو زیر والی تنوین نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ دو زبر والی تنوین ہوتی تو ہم اس کو ایک الف سے بدلتے، یعنی الف مدہ سے ہم اس کو بدلتے، لیکن چونکہ یہاں پر دو زیر والی تنوین ہے تو آپ کو یہ بھی قاعدہ بتاتا چلوں کہ جب بھی دو پیش والی تنوین اور دو زیر والی تنوین، دو پیش والی تنوین اور دو زیر والی تنوین جب وقف کی حالت میں آتی ہے تو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دو زیر نظر آ رہا ہے، یہاں پہ ہم را کو ساکن کریں گے اور اس طرح پڑھیں گے، ان الانسان لفی خسر۔ آگے چلتے ہیں، الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، یہاں پر بھی ہمیں ذال کا خاص خیال رکھنا ہے، اور یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف مدہ میں ایک الف کے برابر ہم کھینچ کے پڑھیں گے، پھر واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو دھیان سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یا مدہ اور یہاں پر واو مدہ اور یہاں پر کھڑی حرکات، تینوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا، یہاں پر آپ کو توجہ یہ دینا ہے کہ عین ادا کرتے کرتے کچھ اس طرح تکلیف کے ساتھ لوگ عین ادا کرتے ہیں کہ عین کو دراز کر دیتے ہیں، عین کی آواز کو دراز کر دیتے ہیں، لہذا حرکت کو کبھی بھی دراز نہیں کرنا ہے، یعنی کھینچنا نہیں ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَعَمِلُوا وَعَمِي، ٹھیک ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بالحق، جی ہاں، جب بھی ہم حرف قلقلہ کو مشدد کی حالت میں ساکن کریں گے تو اس کی تشدید جو ہے باقی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تشدید باقی رکھنا ہے اور حرکت کو ظاہر نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قوف کو مکمل طریقے سے پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف مدہ ہوگا، یہاں پر واو لین ہوگا، تو اس کو خاص طریقے سے آپ توجہ سے پڑھیے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صاد کو پر کرنا ہے۔ پھر سے دیکھیں گے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے الف مدہ ہے، واو لین ہے، اور یہاں پر صاد چونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پر کر کے پڑھنا ہے۔ بالصبر، ساتھ ہی ساتھ یہاں پر را کو پر کرنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ٹھیک ہے۔ را کو جب بھی آپ ادا کریں تو اس میں ہلکی سی تکرار ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی را پر جب سکون ہوتا ہے، جزم آ جاتا ہے، وہاں پر جب ہم اس کو ادا کریں گے بالصبر، یعنی اس میں مثل تکرار ہوگی، زیادہ تکرار کریں گے تو کئی را ادا ہو جائیں گے۔ صبر، یہ جو آپ ادا کر رہے ہیں نا، تو یہ را جتنی مرتبہ زبان وہاں پر وائبریٹ ہوں گی اتنے را ادا ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کا بھی خیال رکھیں کہ را میں جب ہم زبان کو وائبریٹ کریں تو اتنی وائبریٹ نہ کریں کہ ایک را کی جگہ کئی را ادا ہو جائیں۔ آئیے ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اب آئیں انشاءاللہ عز و جل مکمل صورت اچھے طریقے سے مشق والے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لیجیے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم نے آج پہلے سیگمنٹ کو کمپلیٹ کیا اور اس میں بہت ہی مشہور سورت سورہ عصر کو پڑھنے، مشق کرنے اور صحیح انداز کو سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح انداز سے پڑھنے اور غلط انداز سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم ایک دعا سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ناظرین، آج جو دعا ہم سیکھنے جا رہے ہیں یہ بلندی پر یا سیڑھیوں پر چڑھتے وقت کی دعا ہے۔ جب بھی آپ اونچائی کی طرف جا رہے ہیں، اونچائی کی طرف چڑھ رہے ہیں یا سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو آپ یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا صحیح تلفظ یہ ہے کہ ہم اس میں جلالت اللہ کے لام کو پر کریں اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں، اور ساتھ ہی ساتھ کاف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ یہ کاف کو قلقلے کے ساتھ نہیں بلکہ بغیر قلقلے کے ادا کرنا ہے۔ اکبر اکبر نہیں بولنا ہے، اللہ اکبر اکبر اکبر، ٹھیک ہے؟ اکبر بولیں گے تو یہاں غیر قلقلہ میں قلقلہ واقع ہوگا، لہذا قلقلہ کرنے سے بچیں، اور ساتھ ہی ساتھ آخری میں جو را ہے ساکن کرتے وقت اس کو پر کریں، ٹھیک ہے؟ پڑھیں گے کس طرح؟ اللہ اکبر، ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیارا ترجمہ ہے اور کیا پیاری دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد سے آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے۔ ہر کسی کو یہ موقع ملتا ہے کہ جب بھی وہ سیڑھی چڑھے یا اونچائی کی طرف جائیں تو یاد کر کے یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کام کے اندر جو ہمیں دعا تعلیم کی گئی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہے، ہمیں ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے معمولات کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو سنت کی نیت سے دعا پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح تلفظ اور صحیح طریقے سے مخارج و صفات کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کے پروگرام کو آپ دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد سیکھنے کی نیت سے دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ جس طرح دیگر ریلز دیکھتے ہیں، دیگر ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ایسے ہی تفریحاً دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دوں گا اور آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ یہ ایسے ہی بے توجہی کے ساتھ دیکھنے سے ہمیں علم حاصل نہیں ہو پائے گا، لہذا اپنے اندر سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس نیت سے اگر آپ یہ پروگرام دیکھیں گے تو بہت کچھ انشاءاللہ ناظرین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھا